اس چیز کے قوی چانسز ہیں کہ آپ نے پی پی ایس سی, این ٹی ایس, ایف پی ایس سی, کے پی ایس سی اور اس طرح کے کافی زیادہ ملٹیپل الگ الگ بھرتیوں کے لیے پیپر دیے ہوں گے اور آپ کے 50 سے زیادہ نمبر نہیں آتے ہوں گے, اسی لیے آپ کو بھرتی نہیں آپ کی نہیں ہو رہی ہوگی اور اسی لیے آپ اپنے آپ کو بدقسمت یا کچھ اس طرح سے سمجھ رہے ہوں گے, یا پھر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی پاکستان میں تو کرپشن بہت ہے اس لیے لوگ پیسے دے کے بھرتی ہو جاتے ہیں. اور آپ نے اپنے آپ میں بہت بڑا احسان کیا ہوگا کہ آپ نے کوئی پاس پیپر کی کتاب لے لی ہوگی اور اس کو ایک ریڈ دے دی ہوگی اس کے کچھ پیپر کو, آپ کو لگتا ہوگا آپ نے تو ماسٹری حاصل کر لیا, سو پیپر آپ کو ضرور آنا چاہیے. دوستو, ہر ایک کامیابی کا ایک معیاری پیمانہ ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو نہیں اچیو کرتے, یو آر ناٹ سپوز ٹو اچیو دیٹ سکسیس. ہر ایک کامیابی کا ایک معیار ہوتا ہے, یو ہیو ٹو ریچ دیٹ معیار. بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو ایک بار پڑھنے سے آپ اس پہ احسان نہیں کرتے ہو, آپ صرف اس کتاب کے ٹاپک سے انٹروڈیوس ہوتے ہو. تو پاس پیپر لے کے یا کچھ کوئی کتاب کے کوئی چند سوال پڑھ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیپر کوالیفائی کر لو گے, تو میرا خیال ہے آپ کی اپروچ تھوڑی نیو ہے, کیلو ہے. ویسے ویکیبلری کا پورشن اب میرا مس مت کیجیے گا, آپ کی ویکیبلری والا مسئلہ حل ہو جائے. خیر بھائی, مدعا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک امتحان کی تیاری کے لیے آپ کو اس کی اپروچ کے مطابق ڈیل کرنا ہوتا ہے. ون پیپر کو ڈیل کرنے کا بہت سے لوگ الگ الگ طریقے بتاتے ہیں. میں ایک ڈوز دیتا ہوں, میں کہتا ہوں پہلے تو مضامین کو سبجیکٹ وائز کرو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کو پینسل کے ساتھ کرو, ہو سکے تو پین کے نیچے سے گزارو, اور اس کے بعد پاس پیپر پڑھو اور اس کو بھی پین کے ساتھ پڑھو, تاکہ کیا ہو کہ جب اس کی ریویژن کریں گے تب جا کے ہوگی آپ کی تیاری. ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ صرف چیزوں کو انٹروڈیوس ہی کر پاتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو تیاری پوری ہو گئی, جو کہ نہیں ہوئی. یو جسٹ انٹروڈیوس دا ٹاپک, یو جسٹ انٹروڈیوس ون تھنگ. بات کرنے کا مقصد دوست یہ ہے کہ جہاں بھی الگ الگ انسٹیٹیوشنز پیسے لے کے سب کچھ دے رہے ہیں, تو بھائی میری تم آپ کو فری آف کاسٹ ایک ٹپ ہے. جنرل نالج کا مطلب ہوتا ہے اردو, انگلش, اسلامیات, کرنٹ افیئرز, جنرل سائنس, میتھمیٹکس اور کمپیوٹر. یہ چند ایک مضمون ہے, اگر آپ ان کو سبجیکٹ وائز ان پہ کچھ عبور حاصل کر لیں گے اور اس کو کرنے کے بعد پاس پیپر کر لیں گے اور ان کی 1-2 مرتبہ ریویژن کر لیں گے, تو آپ کے آئیں گے 70 سے 80 نمبر. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد دوست صرف یہ ہے کہ آپ کو آج کے بعد کسی انسٹیٹیوشن نہیں جانا, کیونکہ انسٹیٹیوشن ایک خاص ٹائم تک رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ریٹیننگ میموری ہوتی ہے اس کا فر ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا, پھر پیپر آتا ہے تو آپ اس میں فیل ہو جاتے ہو. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے میری یہ والی پلے لسٹ کو بار بار سن لینا ہے. تو کیا ہوگا, ایک بار سے انٹروڈکشن ہوگا آپ اس چیز کا, آپ کے دوسری بار وہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کا میموری کا حصہ بننا شروع ہو جائے گی. سو ویسے تو میں تصویریں ساتھ ایڈ کروں گا, یو ول بی انشاءاللہ انٹرٹین ود دا بیسٹ پاسبل مٹیریل. بٹ پھر بھی میری باقی جو پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. میں نے سبجیکٹ وائز بنائی ہوئی ہیں, اور پاس پیپر 2024 اور 25 سے اس طرح آن ورڈ میں ڈالتا جاؤں گا, تاکہ جو آپ سنا ہے کہ جو پی پی ایس سی اور الگ الگ انسٹیٹیوشنز نے یہ جو اپنا ڈیٹا بینک انہینس کیا ہے, ہم ان سے بھی انٹروڈیوس رہ سکیں. سو اسٹے ٹیون. کسی بھی قسم کی کوئی اسسٹنس چاہیے میری, I'll be here always for all of you to assist you, to guide you in an appropriate way. Let's go to the paper. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر اسلامیات 2024 کے اندر پیپر ہوا تھا اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, پنجاب کے اندر 27/7/2024 کو یہ ہوا تھا. یہ ہمارا سب سے پہلا پیپر ہے. ہم 1 by 1 تمام تر پیپر جو پی پی ایس سی نے لیے تھے ہم ان کو حل کریں گے انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلا سوال ہے, موتا امام مالک نے کتنے عرصے میں لکھی ہے؟ تو جو موتا ہے وہ امام مالک نے 40 سال کے عرصے میں لکھی تھی. امام مالک کا نام صحیح مالک بن انس تھا. یہ 711 میں پیدا ہوئے تھے, 795 میں یہ فوت ہو گئے تھے. اگر ہم ٹائم لائن سے ملائیں اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب فوت ہو رہے ہیں, کب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, 632 کو. تو یہ 711 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 100 سال کے قریب 100 سال کے قریب یہ پیدا ہوئے تھے. ان کو یہ مالکی جو سکول ہے نا اس کے یہ بانی بھی ہیں. جو حنفی سکول ہے اس کے بانی ابو حنیفہ ہیں, جو کہ 669 میں پیدا ہوئے تھے اور 767 میں فوت ہوئے تھے. شافعی جو سکول ہے اس کے رہبر وہ امام شافعی ہیں, وہ 767 کو پیدا ہوئے تھے اور 820 کو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. جو حنبلی سکول ہے اس کے رہبر احمد بن حنبل ہیں, جو کہ 780 کو پیدا ہوئے تھے اور 855 کو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. اگلا سوال ہے, کس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی؟ تو وہ مسجد قباء تھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی, اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی.
یہ جب 622 کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے تھے؟ 571 کو. ہجرت کب کی؟ رسالت ملی 610 کو. ہجرت کی 622 کو. تو دنیا سے پردہ فرمایا 632 کو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی 622 کو تو حجاز کے مقام پہ مدینہ کے اندر ہجرت کے پہلے دن مسجد قباء بنائی گئی تھی. اسلام کی سب سے پہلی مسجد بھی تھی اور اس کا سب سے پہلا پتھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. علم الاقتصاد کس کی تصنیف ہے؟ تو علم الاقتصاد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تصنیف ہے جو پروز کے بارے میں تھی. یہ 1903 کو لکھی گئی تھی. اقبال کے بارے میں بات کرتے چلے تو 4 نومبر 1870 کو یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور 21 اپریل 1938 کو لاہور کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی. 7واں سوال دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سالہ احد میں کتنا علاقہ فتح کیا تھا؟ تو ہم نے بتایا 622 کو جو ہے نا وہ آپ کا احد سٹارٹ ہوا تھا اور 632 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. اس دوران 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا تھا. ان نتیحہ سے کیا مراد ہے؟ تو ان نتیحہ سے مراد ہے جو جانور سینگ لگنے سے مر جائے اس کو ان نتیحہ کہتے ہیں. احکام عشرہ کا ذکر کون سی صورت میں ملتا ہے؟ تو احکام عشرہ کا ذکر سورہ انعام کے اندر ملتا ہے. سورہ انعام کے بارے میں بات کرتے چلیں تو یہ 6ویں صورت ہے جو کہ 7ویں اور 8ویں پارے کے اندر ہے. دوستو احکام عشرہ وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 احکامات اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نازل فرمائے تھے. جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ خود ان سے مخاطب ہوئے تھے ان کو احکام عشرہ کہتے ہیں. باقی دوسری صورتوں کی بات کرتا چلیں تو سورہ آل عمران قرآن شریف کی تیسری صورت ہے اور تیسرے اور چوتھے پارے کے اندر ہے. سورہ مائدہ 5ویں صورت ہے جبکہ چھٹے اور 7ویں پارے کے اندر ہے. اگلا سوال ہے سوا سبیل کون سا مرکب ہے؟ تو سوا سبیل جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. اگلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام بتائیے جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. تو وہ حضرت حمزہ تھے. حضرت حمزہ آپ صلی اللہ یہ پیٹرنل سائڈ سے بھی ماں والدہ کی سائڈ سے بھی اور والد کے سائڈ سے بھی آپ کے رشتہ دار تھے اور ایٹ دا ویری ادر ہینڈ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. 568 کو پیدا ہوئے تھے. 625 کو یہ وفات پا گئے تھے. انہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر پارٹیسپیشن کی تھی. یہ غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے تھے. یہ 623 سے لے کے 625 تک ملٹری جنرل بھی رہے تھے. کمپینین ہونے کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی میں انہوں نے سرو بھی کیا ہوا تھا. بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا. یہ تو جواب ہو گیا نا, ہم اس کو اضافی دیکھ لیتے ہیں حضرت علی کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام ابو طالب کے بیٹے اور فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے. یہ 600 کو پورے 600 میں پیدا ہوئے تھے اور 661 میں ایز اے 4th کیلف یہ وفات پا گئے تھے. ان کو شہید کر دیا گیا تھا 661 کے اندر. یسوع صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور سن ان لا بھی تھے. 4th کیلف تھے. 656 سے لے کے 661 تک یہ خلیفہ رہے. پہلے شیعہ امام ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 بیویاں تھیں. مقارات الادیان کے مؤلف کون ہیں؟ تو وہ ڈاکٹر احمد شبلی مقارات الادیان کے مؤلف ہیں. علم الاحکام سے بحث کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو علم الاحکام سے بحث کرنا صرف اور صرف فقہ کی ذمہ داری ہے. اشاروں کنایوں کے الفاظ سے جو طلاق دی جائے اسے طلاق بائن کہتے ہیں. طلاق بائن ایسی طلاق کو کہتے ہیں جو ایسی زبان میں دی جائے جو سمجھ نہ آئے. تو بائن کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا, الگ ہونا. ٹھیک ہے, تو ایسے اشارے کنائے سے طلاق دینا کہ تو مجھ پہ حرام ہے, اپنے گھر چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی میری شکل نہ دینا, اس طرح سے جو ہے نا وہ علیحدگی اختیار کرنا کہ جس سے یہ کنفرم نہ ہو کہ طلاق ہوئی نہ ہوئی, اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. تو اگر اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو تو طلاق ہو جاتی ہے اور اس سے الگ ہو جاتی ہے. واپس ملنے کے لیے آپ کو پراپر وہ دوبارہ سے نکاح کرنا پڑتا ہے. طلاقوں کی باقی اقسام کے اندر طلاق صریح ہوتی ہے. طلاق صریح وہ ہوتی ہے جو واضح طور پہ بیان ہو, مطلب طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, کسی کو کہہ دینا. اور طلاق مغلظہ وہ طلاق ہوتی ہے جو کسی کو ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دے دینا.
تو اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ الجبر و مقابلہ کے مصنف کون ہیں؟ تو الجبر و مقابلہ کے مصنف الخوارزمی ہیں۔ الخوارزمی عراق کے اندر 780 کو پیدا ہوئے تھے اور 850 کو فوت ہو گئے تھے۔ بات کرتے چلیں ابو علی سینا کی، تو ابو علی سینا ازبکستان کے اندر 960 کو پیدا ہوئے تھے اور 1037 کو وفات پا گئے تھے۔ بات کرتے چلیں البرونی کی، آپشن میں ہے تو ان کو بھی دیکھتے جائیں، یہ بھی ازبکستان کے اندر 977 کو پیدا ہوئے تھے اور 1048 کو یہ وفات پا گئے تھے، غزنی افغانستان کے اندر۔ اگلا سوال ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد جو قرآن شریف کے اندر نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئی تھی ان کی تعداد 5 ہے۔ شاہ ولی اللہ 1703 کو مظفر گڑھ میں انڈیا کے اندر پیدا ہوئے تھے اور 1766 کو دلی کے اندر وفات پا گئے تھے۔ قیل الرجو وراکم فلتمسوا نورا، اس آیت میں کس گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس آیت میں منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ مسلم فلسفہ اور تاریخ کس شخصیت کی دلچسپی کا میدان ہے؟ تو یہ جو ان تمام میں سے جو ہسٹورین ہیں وہ ابن خلدون ہیں۔ ابن خلدون 1332 کو پیدا ہوئے تھے اور 1406 کو وفات پا گئے تھے۔ تو مسلم فلسفہ اور تاریخ ابن خلدون کی دلچسپی کا میدان ہے۔ قاضی عبدالحق کی بات کرتے چلیں تو قاضی جو عبدالحق ہیں ان کو بابا اردو بھی کہتے ہیں اور یہ 1870 کو پیدا ہوئے تھے۔ جو سب کانٹیننٹ انڈیا تھا، یونائٹڈ انڈیا اس کے اندر، اور یہ 1961 کے اندر کراچی میں وفات پائی تھی۔ محمد ابو زہرا ایک عظیم مسلم اسکالر ہے، ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو ان کا تعلق مصر سے تھا۔ جو مصر کے اندر الزہرا یونیورسٹی ہے نا، یہ اس کے پروفیسر بھی رہے ہیں۔ یہ 1898 کو پیدا ہوئے تھے اور 1974 کو وفات پائی تھی۔ یہ مصر کے حنفی جیورسٹ ہیں، بہت بڑے حنفی جیورسٹ ہیں۔ قواعد التحدیث کے مصنف کون ہیں؟ تو وہ یہ محمد جمال الدین قاسمی قواعد التحدیث کے مصنف ہیں۔ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، جبکہ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، جبکہ مکمل صورتوں کی تعداد 114 ہے۔ امام عظیمت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو امام عظیمت امام احمد بن حنبل کو کہا جاتا ہے۔ اظہار الحق کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ رحمت اللہ کرانوی کی تصنیف ہے۔ رحمت اللہ کرانوی 1818 کو انڈیا کے اندر پیدا ہوئے تھے اور یہ جو ہندو اور مسلم آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے جو رواج تشکیل پا رہے تھے ان کے بہت خلاف تھے۔ یہ 1891 کو مکہ کے اندر وفات پائے تھے۔ Who was Adam Smith؟ تو ایڈم اسمتھ was an economist، اسکاٹش اکانومسٹ تھے جو 1723 کو لے کے 1790 تک حیات رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے پولیٹیکل اکانومی کی بات کی تھی، اور اگر پولیٹیکل اکانومی کے بارے میں آپ نے میری ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہوئی تو دوست دیکھیں، بڑا واضح ہم نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ پولیٹیکل اکانومی کیا ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ میں قریش کی نمائندگی کس نے کی تھی؟ تو صلح حدیبیہ کے اندر یہ ہوئی تھی 628 کو، 2 سال کے لیے ہوئی تھی، 628 سے لے کے 630 تک کے لیے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف صلح جو ہے نا اس کی نمائندگی کی تھی، اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو ورسز محمد بن عبداللہ کے درمیان ہوئی تھی۔ سہیل بن عمرو از اے رائٹ آنسر۔ اصول فقہ میں مفسر کے مقابل کیا ہے؟ تو مفسر کے مقابل اصول فقہ میں مجمل ہوتا ہے۔ رسب طیب اردوان belongs to which party؟ تو رسب طیب اردوان belongs to Justice and Development Party، جس کو AKP پارٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ 2003 سے لے کے 2014 تک ترکی کے پرائم منسٹر 25ویں پرائم منسٹر سرو کر چکے ہیں، جبکہ 2014 سے لے کے آنورڈ ترکی کے صدر ہیں، اور یہ 12ویں ترکی کے صدر ہیں، اور یہ 1954 کو پیدا ہوئے تھے۔ وراثت کے اسباب کتنے ہیں؟ تو وراثت کے اسباب 3 ہیں، نکاح، ولا، نسب۔ نکاح جس سے شادی ہو جائے، ولا جو غلام ہو، اور نسب جس سے آپ کی نسل چلتی ہے۔ اور اس بارے میں کافی صورتوں میں بیان ہوا ہے، لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کے اندر وراثت کے تمام اسباب کے بارے میں ڈیٹیل بیان کیا ہوا ہے۔ منتہائے سند کے اعتبار سے حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ تو حدیث کی 3 اقسام ہیں، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ حدیث مرفوع وہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، حدیث موقوف وہ جس کی سند جو صحابہ کرام ہیں ان تک پہنچے، اور حدیث مقطوع وہ ہوتی ہے جس کی سند کسی تبع تابعین تک پہنچے۔ تو ان کو دیکھ لیجئے۔ تالمود کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ تو یہ یہودیت کی
مقدس کتاب ہے تالمود. عیسائیت کی مقدس کتاب کا نام بائبل ہے. ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام دا ویدز ہے, اور بدھ مت کی مقدس کتاب کا نام تریپتاکا ہے. بیعت عقبہ اولا کب ہوئی تھی؟ تو بیعت عقبہ اولا 1190 کو ہوئی تھی. حج کے دوران 12 لوگ چپکے سے اسلام قبول کیا تھا, 12 لوگوں نے. اور بیعت عقبہ ثانی جو ہے نا وہ 622 کے اندر ہوئی تھی. اس کے بعد پہلی ہجرت کی گئی تھی, اور تب 72 یا 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. شراب کی حد 80 کوڑے کا تعین کس خلیفہ کے دور میں ہوا تھا؟ تو یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا. دوستو یہ 4 خلیفہ ہیں, ان کی ذرا ٹائم لائن دیکھ لیں. حضرت ابوبکر 632 سے لے کے 634 تک, عمر 634 سے لے کے 644 تک, عثمان 644 سے لے کے 656 تک, اور حضرت علی 656 سے لے کے 661 تک. تو جو شراب کی حد 80 کوڑے کا تعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. واصل بن عطا کس مذہب کا بانی تھا؟ تو واصل بن عطا معتزلہ مذہب کا بانی تھا. واصل بن عطا جو ہے نا وہ حسن بصری اور جعفر صادق کے شاگرد تھے, اور یہ اولین مسلم قاضی اور مفکرین میں سے تھے. ان کا یہ جو جعفر صادق اور حضرت حسن بصری کے ساتھ اختلاف ہوا تھا کبیرہ گناہ کو لے کے اپنے استادوں سے, تو انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی. یہ 700 میں پیدا ہوئے تھے اور 748 میں فوت ہو گئے تھے. یہ واصل بن عطا مخزومی بھی کہتے ہیں انہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد کس صحابی نے تیار کی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد حضرت ابو طلحہ انصاری نے تیار کی تھی. حضرت ابو طلحہ انصاری جو تھے بنو خزراج قبیلے سے متعلق تھے, لڑاکا تھے, ہارس مین آف پروفٹ محمد تھے, تمام جنگوں میں ساتھ دیا, اور 585 کو پیدا ہوئے اور 654 کو یہ وفات پائے. معاذ بن جبل دوسری آپشن ہے. معاذ بن جبل جو ہے 603 کو پیدا ہوئے تھے اور 639 کو فوت ہوئے تھے. یہ ایک عالم تھے, انصاری تھے, یہ بھی بنو خزرج سے تھے, اور یہ قرآن کو کمپائل کیا تھا. یہ وہ موصوف تھے جنہوں نے قرآن کو کمپائل کیا تھا, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے کچھ ٹائم بعد تک یہ رہے تھے. 632 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور 639 میں یہ ہے. تو قرآن کو کمپائل کیا تھا اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے. حضرت سلمان فارسی کی بھی بات کرتے چلیں تو یہ سلمان فارسی سب سے پہلے آگ پوجنے والے تھے, زرتشت تھے. پھر بہت زیادہ یہ تعلیم حاصل کرتے رہتے تھے. پھر اس کے بعد عیسائی ہو گئے, اور عیسائیت سے پھر بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو مسلمان ہو گئے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے. یثرب کے مقام پہ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملے تھے. 568 سے لے کے میں پیدا ہوئے تھے, 653 کو یہ فوت ہوئے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا پارٹ بن چکے تھے. قرآن کا فارسی میں ترجمہ انہوں نے کیا تھا, اور جو ٹرنچ تھی وہ بھی حضرت سلمان فارسی نے ہی کے مشورے سے کھودی گئی تھی. التقان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہیں؟ تو وہ ہیں جلال الدین سیوطی. جلال الدین سیوطی 1445 کو مصر کے اندر پیدا ہوئے تھے اور 1505 کے اندر وفات پائی تھی. اور یہ جو التقان فی علوم القرآن ہے یہ 1862 کو چھاپے چڑھی تھی. یہ ان کی تعلیمات کو کمپائل کر کے چھاپا گیا تھا 1862 کو. بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی کون سے بھیجے گئے تھے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے. when علامہ شبلی نعمانی ڈائٹ, تو علامہ شبلی نعمانی 1857 کو پیدا ہوئے تھے جب جنگ لگی تھی, اور 1914 کو فوت ہوئے تھے جب ورلڈ وار 2 لگی تھی. تو یہ فادر آف اردو ہسٹریوگرافی بھی ان کو کہا جاتا ہے. مدونۃ الکبریٰ کس فقہی مکتب کی کتاب ہے؟ تو یہ مالکی فقہی مکتب کی کتاب ہے. قرآن شریف میں کتنے پروفٹس مینشن ہیں؟ تو 26 پروفٹ کا ذکر, 26 رسولوں کا ذکر, نبیوں کا ذکر قرآن شریف میں ہے. رسول اور نبی کا فرق آئی ہوپ آپ کو پتا ہوگا. جو صاحب کتاب ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے, جو صاحب صحیفہ ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. کس کی پرستش کرنے والے عرب سابی کہلاتے ہیں؟ تو ستاروں کی پرستش کرنے والے عرب سابی کہلاتے ہیں. محسنات کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ تو محسنات پاکیزہ عورتوں کو کہا جاتا ہے. تنوین کس کی علامت ہے؟ تو یہ منصرف کی علامت ہے. کتاب الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ تو اصول تفسیر اس کا موضوع ہے. نمل کے معنی کیا ہیں؟ نمل کے معنی ہوتے ہیں چیونٹی, اور یہ واحد صورت ہے قرآن شریف کی جو کسی حشرات جو ہوتے ہیں اس پہ, یعنی کیڑے مکوڑے پہ, جس کا نام رکھا گیا ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ تو انہوں نے 7 ہجری کو اسلام قبول کیا تھا. یہ 630 کو پیدا ہوئے تھے اور 679 کو وفات پائی تھی. سب سے زیادہ احادیث انہی سے منسوب ہیں. کتنی ہیں؟ 5300 کچھ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ کے ساتھ منسوب ہیں، 2210. کس خلیفہ راشد کے دور حکومت میں مسلمانوں نے پہلا بیڑا تیار کیا؟ تو حضرت عثمان تھے. ہم ان کی ٹائم لائن دیکھ چکے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ بالکل ایسے ہی ان کا آگے وہ سیمیٹری چلتی ہے. رجل حسن کون سا مرکب ہے؟ تو یہ مرکب ناقص ہے. آیت تخیر کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو یہ سورہ الاحزاب میں ہے. خلق القرآن کن کا عقیدہ ہے؟ تو یہ معتزلہ ہے. خلق القرآن کا معتزلہ کا عقیدہ ہے خلق القرآن. المجوع فی الفقہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ زید بن علی کی ہے کتاب. امام الفقہا کن کا لقب ہے؟ تو امام الفقہا حضرت معاذ بن جبل کا لقب ہے. حضرت معاذ بن جبل کو ابو عبد الرحمن بھی کہتے ہیں. حضرت زید بن ثابت کا لقب کاتب رسول تھا. حضرت حمزہ کا لقب اسد اللہ تھا، لائن آف اللہ تھا، جبکہ حضرت سلمان فارسی کا لقب ابو عبد اللہ تھا. قرآن پاک کی مکمل سائنسی تفسیر ان میں سے کون سی ہے؟ تو ان میں سے یہ والی قرآن پاک کی مکمل سائنسی تفسیر ہے تفسیر الجواہر از علامہ طنطاوی جوہری. ام المساکین کس ام المومنین کا لقب ہے؟ تو حضرت زینب بنت خزیمہ کا لقب ام المساکین ہے. میں بتاتا چلوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 سے 13 بیویاں تھیں، جن میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سوادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. القانون فی الطب کے مصنف بو علی سینا ہیں. بو علی سینا 980 کو پیدا ہوئے تھے اور 1037 کو انہوں نے وفات پائی تھی. یہ پرشین فزیشین، فلاسفر اور پولی میتھ تھے. روشنی اور آنکھ کے متعلق یورپ کے حکماں کا ماخذ کس سائنسدان کو سمجھا جاتا ہے؟ تو وہ ابن الہیثم کو سمجھا جاتا ہے. یہ 994 کو پیدا ہوئے تھے اور 1064 کو اسپین کے اندر وفات پائی تھی. انہوں نے یہ جیورسٹ تھے، فلاسفر تھے، پولی میتھ تھے، ہسٹورین تھے اور فزسسٹ تھے. الکندی کی بات کرتے چلے تو الکندی 801 کو پیدا ہوئے تھے کوفہ عراق کے اندر اور 873 کے اندر فوت ہوئے تھے. البرونی غزنی کے اندر 973 کو پیدا ہوئے تھے اور 1048 کو وفات پائی تھی. یہ بھی پولی میتھ، فزیشین اور ہسٹورین فلاسفر تھے. تاج العروس کس موضوع پر ہے؟ تو یہ لغت کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے. دنیا کے بڑے مذاہب کے مصنف کون ہیں؟ مطلب اس کتاب کے مصنف ہیں عماد الحسن آزاد فاروقی. فقہی صوفیانہ ہے سائنسی. رسالہ اسباب نبوت کے مصنف کون ہیں؟ تو ان میں سے حضرت مجدد الفسانی رسالہ اسباب نبوت کے مصنف ہیں. اسلام اور جدید معاشی نظریات کے مصنف ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی. ذوالنون کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ تو ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء طویل عمر کی وجہ سے، اور حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. من لا یظہر الفقیہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ابو جعفر بن محمد بن علی بن حسن بن موسیٰ بن بابویا قمی ہے، قمی کی کتاب ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم کون سی نس مراد ہے؟ تو اس سے مراد عبارت النس مراد ہے. حد قذف کا ذکر سورہ نور کے اندر ہے. گوتما بدھا واز بورن ان 563 BC. کہاں پہ؟ یہ لمبینی کے اندر پیدا ہوئے تھے گوتما بدھا. قصوص الحکم کے مصنف ابن عربی ہیں. شاذ کے مقابلے میں محفوظ آتا ہے. تفسیر تبری کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ تو یہ 7 سالوں میں تفسیر تبری مکمل ہوئی تھی. یہ سنی تفسیر ہے، قرآن کی آیتوں کی تشریح ہے. تو محمد ابن جریر الطبری نے اس کو لکھا تھا، جو کہ 838 کو پیدا ہوئے تھے اور 923 کو وفات پائی تھی. اسماء الرجال کے فن کا تعلق حدیث سے ہے. اب کلیکشن آف بایوگرافیز آف حدیث، جو یہ نا اسماء الرجال جو ہے نا، یہ کلیکشن ہے جو بایوگرافی ہے، جو حدیث کے نریٹر ہے نا
ان کے بارے میں. یہ عبدالغنی المقدسی نے لکھی ہے. خصوص الحکم کے مصنف ابن عربی ہیں. المعجم مفہرس لا لفاظ الحدیث النبوی کس کی کتاب ہے؟ AJ وینسک کی. واجب اور فرض میں فرق کون سے فقیہ کرتے ہیں؟ احناف. حضرت حمام بن منبع نے الصحیحہ کس کی احادیث جمع کی ہیں؟ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی احادیث. حضرت ابو ہریرہ سے منسوب 5374 احادیث ہیں. حضرت عائشہ سے 2210 احادیث ہیں اور حضرت زید بن ثابت نے 698 احادیث یعنی 700 کے قریب احادیث لکھی. قیاس کے ارکان 4 ہیں. ایک تو اصل جس پہ بات کرنی ہو، دوسرا فرع، تیسرا علت اور حکم، چوتھا جو اس کے بارے میں ڈگری جاری کی جائے. کس مصنف کی کتاب مسند نہیں ہے؟ تو طبرانی کی کتاب. وبریء الاکمہ والابرص میں کس پیغمبر کے معجزات ہیں؟ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. ان پیغمبروں کے بارے میں بات کرتے چلے تو حضرت جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ 1300 سے لے کے 1200 قبل از مسیح تک یہ تھے اور یہ مصر اور بنی اسرائیل کے دور کے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 400 قبل از مسیح تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام 10ویں صدی قبل از مسیح بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی تھے. اخوان الصفا کس قسم کی تنظیم تھی؟ تو یہ خفیہ ایک تنظیم تھی. اصول دعوت کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ڈاکٹر عبدالکریم زیدان کی کتاب ہے. اس کے علاوہ سید الاعلیٰ مودودی کی بھی اصول دعوت کتاب ہے. ڈیش کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے عہدے شکن کے لیے. وَعَلَهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ کون سے صحابی مراد ہیں؟ تو حضرت معاذ بن جبل. زاد المعاد فی ہدا خیر البعاد کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ سیرت ہے. مدارج النبوۃ کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. اندرا نوئی فیمس بزنس ویمن بلونگز ٹو وچ کنٹری؟ تو انڈیا سے متعلق ہیں. یہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا ضرب المثال سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ظرف کو کوئی اچھی چیز مل جائے تو اسے سنبھال نہیں سکتا. دوسرے سفر شام میں نجیس بحیرہ راہب نستورہ سے ملاقات ہوئی تھی. اس کا اصل نام جرجیس تھا یا برجیس تھا. پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. اس شعر میں قافیہ کہاں اور یہاں ہے. وہ راوی جس سے روایت کرنے والے 2 یا 2 سے زائد افراد ہوں لیکن کسی امام فن سے اس کی توثیق منقول ہو، ایسے راوی کو مجہول الحال راوی کہتے ہیں. راولپنڈی کانسپریسی اکرڈ ان 1951 کے اندر اور فیض احمد فیض کو اسی کانسپریسی میں پکڑا گیا تھا. چینج وائس شی از میکنگ ٹی، تو اس کا یہ ایکٹیو ہے، اس کا پیسو کرتے ہیں. ٹی از بینگ میڈ بائی ہر. اگر آپ نے ہماری انگلش والا پورشن نہیں دیکھا ہوا الکرم اسکول آف تھاٹس پہ تو آپ جا کے دیکھیں گے تو یو وڈ انڈرسٹینڈ وائی اٹ از اٹ. Which of the following file types represents a compressed version of one or more files? تو یہ zip ہے. The FIFA Men's World Cup was commenced in 1930. بہاولپور اسٹیٹ joined پاکستان in 1947. بہاولپور اسٹیٹ میں پاکستان کو 1947 میں جوائن کر لیا تھا. They didn't remember my birthday but you did. تو اس میں انگلش والا پورشن میں نے پھر کہا وہاں سے کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی مزید باقی پیپر کرنے میں. تو اس سے آگے جو پیپر تھا دوستو وہ یا تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پیش تھا اور یا میتھ پیش تھا. یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے.